کل ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے جس کو عرف عام میں الوداع کہا جاتا ہے، اور مساجد میں بھی الوداع کے نام سے کچھ جگہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کی خصوصیت اور اس کی فضیلت الگ سے ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے الوداع کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہے اس کی فضیلت اور اس کا مقام، اس کی افضلیت بالکل اور جمعوں سے الگ ہے۔ عرف عام میں عوامی سطح پر تو یہ بات بہت مشہور ہے کہ اور جمعہ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن رمضان کا جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس کو بالکل عید کی طرح منایا جاتا ہے۔ باقاعدہ الوداع کا الگ سے سوٹ سلایا جائے گا، الگ سے لباس ہوگا، اور لوگ کہتے ہیں کہ الوداع کو نیا لباس پہننا چاہیے، اور بھیڑ بھی بہت ہوتی مسجدوں میں۔ تو دیکھیے، اپنی طرف سے ان چیزوں کو ضروری سمجھ لینا، حالانکہ قرآن و احادیث میں یا اقوال صحابہ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے کہ الوداع کوئی خاص جمعہ ہے، بلکہ الوداع کا معنی آتا ہے رخصت ہونا۔ تو اب چونکہ رمضان کے جو جمعہ ہوئے ہیں اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، اور اب یہ ہم سے مبارک مہینہ بھی رخصت ہو رہا ہے، مبارک جمعہ جو ان ماہ میں پڑے ہیں وہ بھی ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، تو الوداع اس کو ایک نام عرفی طور پر دیا گیا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ ضروری ہے، بلکہ کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر 29 تاریخ کو اگر چاند ہو گیا اور 30 کو جمعہ ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی جمعہ جو ہے اس کو الوداع کہہ دیا جائے۔ اگر مان لو 29 کا نہیں ہوا، 30 کا ہوا اور 30 کو جمعہ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو علماء اور ائمہ ہمارے جو ہیں ان کو بھی اس حوالے سے الوداع جو آخری جمعہ ہوتا ہے اس میں اس کی وضاحت کر دینی چاہیے، یا اور جمعہ جو پڑھتے ہیں ان میں اس کی وضاحت کر دینا چاہیے۔ اور کہیں کہیں تو گھروں میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، عورتوں کی کہیں لاپرواہی ہو جاتی ہے اور نیا لباس ان کا تیار نہ ہو پائے یا پریس نہ لگ پائے، اور ٹیلروں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے۔ گراہک نے کہا مجھے الوداع کو چاہیے، الوداع کو مجھے سوٹ پہننا ہی پہننا ہے، اگر اس بیچارے نے کام چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور نہیں دیا تو صاحب تاناشائی ہو جاتی ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، مار پیٹ ہو جاتی ہے۔ تو بتائیے، ایک لباس کے لیے آپ دو آپس میں مومن بھائی لڑ گئے، اختلاف ہو گیا، بول چال ہو گئی، یا بیوی سے کوئی مسئلہ ہو گیا، کپڑے پریس نہیں لگ پائی، تو الوداع کا کوئی میٹر نہیں ہے، بس آخری جمعہ ہے، اور اس جمعے کی بھی وہی فضائل ہیں جو اور جمعے کے فضائل مانے جاتے ہیں۔ اور بہت سارے خطبوں میں بھی الوداع الوداع اس طریقے کا جملہ آتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے دین کا، اور یہ جو آخری جمعہ ہے نا اس کی فضیلت بالکل الگ سے اتر کے آئی ہے۔ تو دیکھیے، ایسا نہیں ہے۔ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اس حوالے سے فرماتے ہیں، الوداع جس طرح رائج ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ صحابہ کرام و مجتہدین اعظام سے اس کا موجد معلوم۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں، اس سے ثابت کیا ہوا کہ الوداع نہ حضور سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ مجتہدین اعظام سے۔ اور آگے فرماتے ہیں، جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے، خاص خطبہ الوداع کوئی چیز نہیں، اس کو نہ پڑھنے سے نماز پر کچھ اثر نہیں پڑ سکتا، اس کے ترک میں کچھ خلل نہیں، یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے، الوداع کے رائج ہے، نہ کوئی شرعی حکم ہے، نہ اس سے منع شرعی۔ ہاں، علماء کا اس کا التزام نہ کریں، کبھی ترک بھی کریں کہ عوام واجب نہ سمجھنے لگے۔ جیسے جو خطبہ پڑھتے ہیں تو الوداع کا خطبہ اگر پڑھ رہے ہیں تو ترک بھی کر دیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو عوام سے، خاص طور سے ائمہ سے بھی گزارش ہے کہ اس حوالے سے قوم کے اندر یہ باتیں بتائی جائیں تاکہ قوم اس کو فرض واجب نہ سمجھے۔ بس آخری جمعہ ہے، جیسے اور جمعہ ہوتے ہیں ایسے یہ جمعہ ہے۔ اور ایک ضروری میسیج میں اپنی طرف سے یہ دینا چاہوں گا، خریداری رمضان سے پہلے ہی کی جائے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے سال میں زندگی بخیر رہی تو سوشل میڈیا کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے بات عام کی جائے گی کہ لوگ کپڑے کا کام کرنے والے دکاندار یہ ماہ رمضان میں اکثر یعنی 95% لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، کہ گراہک آتے ہیں، بولنا پڑتا ہے، تھوک آتا ہے، حلق سوکھ جاتی ہے۔ دم کیوں نہیں نکل گیا یار؟ گراہکوں کی اتنی پرواہ ہے، پیسہ پیسہ پیسہ،
روزہ چھوٹ رہے، تراویح چھوٹ رہی، نمازیں چھوٹ رہی، تلاوت چھوٹ رہی، کوئی پرواہ نہیں، 12 ماس کما رہے ہو، 12 ماس کھا رہے ہو، ہر مہینہ دکانداری، ہر سال دکانداری ہو رہی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ کیا اسپیشل، کیا تمہارے لیے الگ سے مہینہ بنایا جائے گا؟ رمضان کا اللہ کا مہینہ ہے، اور اس ماہ میں بھی اگر عبادت نہ کریں، تلاوت نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، تراویح نہ پڑھیں، خود کو مسلمان ظاہر نہ کریں، تو کیا کرو گے آپ؟ مسجدیں خالی ہیں۔ دکاندار، ان سے گزارش ہے کہ بکری ہو یا نہ ہو، روزے نہیں چھوڑنا، تراویح نہیں چھوڑنا۔ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی بالکل جب گلا دبنے لگتا ہے نا ٹیلروں کا، تب جا کے صاحب سوار ہوتے ہیں، صاحب ہمارے بھی کپڑے سل لو۔ گزارش ہے خاص طور سے عوام کے لوگوں سے، عورتوں سے بھی گزارش ہے۔ عورتیں بھی، رمضان کا مہینہ چل رہا، دیکھ لو جا کے مارکیٹیں بھری چل رہی صاحب، اس قدر رش ہے کہ کچھ نہ پوچھو۔ تو رمضان سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے خریداری کی جائے، رمضان سے پہلے کپڑے سلوا لیے جائیں، رمضان سے پہلے سارے معمولات کر لیے جائیں، تاکہ ٹیلر بھی فری ہوں رمضان میں، وہ روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، اور دکاندار بھی نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، روزے رکھیں، فری رہیں، اور گھر کی عورتیں بھی مارکیٹوں میں کم دکھائی دیں، اپنے گھر پر زیادہ دکھائی دیں، وہ نماز پڑھیں اور تلاوت کریں۔ یہ میرا ایک مشورہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس مشورے پہ آپ عمل کریں تو ضرور اس سے آپ فائدہ حاصل کریں گے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے آج کی اسپیچ کو قبول فرمائے، اور الوداع کے حوالے سے جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا ہے، کوئی خاص یہ دن نہیں، بلکہ اور جمعہ جیسے ہوتے ہیں ایسے ہی یہ جمعہ ہیں، اور اس کا بھی ویسے ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ نیا ہی سوٹ ہو تبھی آپ کی الوداع جمعہ ہوگا، جو میسر ہو، بہتر ہو، صاف ستھرا ہو، اس میں ہی آپ نماز پڑھیں۔